بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ماہ سفر کو بہت سے لوگ مہنوسیت کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، اس مہینے میں کاروبار شروع نہیں کرتے، اس مہینے میں کوئی بھی خوشی کا کام نہیں کرتے۔ اگر آپ اس مہینے کی مہنوسیت کو اور اس مہینے کی جادوئی اثرات سے، زمینی اور شیطانی آغاز سے، حادثات سے، نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں تو ماہ سفر کا چاند دیکھتے ہی 2 رکعت نفل اور صلاۃ حاجت کے سورۃ اخلاص میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ آپ کی اس مہینے کے شروع ہوتے ہی حادثات ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں آنا بند ہو جائیں گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی زمینی اور شیطانی آفت آپ کا مقابلہ نہیں کر پائے گی۔ اللہ والو، سفر کے مہینے میں لوگ اپنے تمام کاموں کو بند کر دیتے ہیں اور قدم پھونک کر رکھتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ مہینہ بڑا ہی لوگ مہنوسیت کا سمجھتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں آسمان سے بلائیں زمین پر اترتی ہیں، کاروبار کو تباہ برباد کر دیتی ہیں، گھر کی خوشیوں کو آگ لگا دیتی ہیں، شادی کو تباہ برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ والو، ایسے بہت سے واقعات اور بہت سی لوگوں کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن کیا ان باتوں میں حقیقت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ لیکن آپ سے میری گزارش ہے، سفر کا چاند دیکھ کر 2 رکعت نفل اور سورۃ اخلاص کا یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ پورا مہینہ نہ ہی آپ بیمار ہوں گے، نہ کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا کریں گے۔ اگر آپ پورے مہینے میں ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کی رکاوٹوں سے، ہر طرح کے نقصان سے، ہر طرح کے حادثات سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ صرف چاند نظر آتے ہی ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ آپ کی ہر لا علاج بیماری ٹھیک ہو جائے گی، آپ کو ہر کام میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر آپ سفر کے مہینے کے شیطانی اور زمینی آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سفر کا چاند دیکھتے ہی عمل کر لیں، انشاءاللہ پورا مہینہ سکون والا ہو جائے گا۔ جب آپ سفر کے مہینہ کا آغاز ہی اپنی تیاری کے ساتھ کریں گے، 2 رکعت نفل اور سورۃ اخلاص پڑھ کر اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی چھین نہیں سکتی، آپ کو تباہ برباد نہیں کر سکتی۔ اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ ہر دعا کو قبول کرتا ہے، ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، مانگنے والے کی ہر نظر حسد جادو جنات سے حفاظت کرتا ہے۔ جو میری بہنیں پریشان بیٹھی ہیں، ایک تو گھر کے حالات ٹھیک نہیں، سفر کا مہینہ بھی آ گیا، لوگوں کے بند کاروبار بالکل ٹھپ ہو گئے، لوگ کھانے پینے سے مجبور ہو جاتے ہیں، بیٹیاں گھروں میں جوان بیٹھی ہیں، رشتہ آنا بند ہو جاتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں، اللہ سفر میں اتنی کامیابیاں عطا فرما دے گا، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کو خود ہی سمجھ نہیں آئے گا، کاش یہ عمل پہلے کیا ہوتا تو آج اللہ کریم مجھے مالا مال کر دیتا۔ آپ میں سے جو لوگ کہتے ہیں سفر کے مہینے میں دعائیں قبول نہیں ہوتی، سفر کے مہینے میں تباہی مقدر ہو جاتی ہے، 2 رکعت نفل اور سورۃ اخلاص پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ سفر اللہ کا مہینہ ہے، سفر اللہ کی باقی مہینوں کی طرح رب کا لاڈلا اور رحمتوں برکتوں سے مالا مال مہینہ ہے۔ یہ صرف زمانہ جاہلیت سے لوگوں کا ایمان ہے کہ سفر کا مہینہ مہنوسیت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے جاہلیت کے دور میں بھی کہا کہ سفر اللہ کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے میں کوئی مہنوسیت نہیں، آپ شادی بھی کر سکتے ہیں، آپ کوئی کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی طرح کے مسئلے کا حل کر سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہو چکا ہے یہ مہنوسیت والا مہینہ نہیں ہے، یہ تو بس لوگوں کی باتیں ہیں۔ عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب اور لائک اور شیئر نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تاکہ ہر کسی کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے اس عمل کو باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے جب سفر کا چاند دیکھ لیتے ہیں، سفر کا چاند نظر آنے کا آپ کو معلوم ہو جائے کہ سفر کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں اور سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔
آپ نے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لیں۔ اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے نیت ایسے کرنی ہے، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف اللہ اکبر پڑھ کر آپ نے کھڑا ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے حمد و ثنا پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ توجہ کیجئے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتا رہی ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجت کے، نیت کر کے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد جب آپ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، پھر آپ نے دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سفر کا چاند دیکھ کر جو بندہ 2 رکعت نفل سورۃ اخلاص کو میرے بتائے گئے طریقے سے، اور آپ لوگ کہیں گے یہ کب کہیں گے؟ جب آپ 2 رکعت نفل اور سورۃ اخلاص کو سفر کا چاند دیکھ کر پڑھیں گے، آپ کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ نے جب یہ 2 نفل پڑھ لیں، پھر آپ نے 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ 3 مرتبہ جب آپ درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ نے سورۃ اخلاص شریف کی 1 تسبیح کرنی ہے، یعنی آپ نے سورۃ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے سجدے میں جا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ سفر کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سجدے میں جا کر 7 بار پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ سجدے میں جا کر جو کوئی بندہ بسم اللہ کو پڑھتا ہے اور اللہ پاک سے اپنی حاجات کو بیان کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی تمام دعاؤں کو فوراً قبول فرما دیتا ہے، اور اللہ پاک سے آپ نے اپنی نیک حاجات کو قبول فرمانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر دے، آمین۔ آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔